زندگی کے اندر شریعت کو اپلائی کرو. جب اپلائی کریں گے زندگی خوبصورت ہو جائے. آپ کی زندگی وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سبحان اللہ کہہ لیجیے. اس پہ کمال کی آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اللہ فرماتا ہے تم میں کا جو کوئی بھی نیک عمل کرے. من عمل صالحا نیک عمل کرے. من ذکر او انثى چاہے مرد ہو چاہے عورت. نیک اچھے عمل کرے. اچھے عمل کس کو کہیں گے؟ آپ جس کو سمجھتے ہیں وہ اچھا عمل. آپ تو تین پتی کھیلنے کو بھی اچھا عمل کہتے ہیں. تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے. تھوڑا سا دارو پی لینے کو بھی آپ کو اچھا کہتے ہیں تاکہ انسان کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. تھوڑے دن گوا گھومنے جانے کو بھی آپ اچھا عمل کہتے ہیں. تو کیا یہ اچھا عمل ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ قرآن کا ترجمہ کرنا مقصود نہیں. قرآن کا ترجمہ آپ کی زندگی کے ساتھ میچ کر کے آپ کو سمجھانا. قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. کیا انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ ہمارے لیے بھی قرآن اتنی رہنمائی پیدا فرماتا. تو ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا نہیں. اچھا نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ کہ تو اور میں نہیں جانتے نیک عمل کیا. شریعت سے پوچھ. شریعت جسے نیک کہتی ہے وہ. سمجھ آ رہا؟ سبحان اللہ بولیے. مجھے تیسری جمعہ ہو رہی ہے, پتا نہیں آپ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. بات سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا کوپریٹ کیجیے. ہم آپ سے داد میں پیسے نہیں مانگتے بلکہ ہم خود اس کے مخالف ہیں. ہاں ہم آپ سے داد میں سمجھنا مانگتے ہیں. آپ سمجھے بہت ہے ہمارے لیے. ہماری عقیدت کی کھیتی تو آپ سمجھ کے بنوا ہی رہے ہیں. کیا مطلب ہے آپ کو؟ میں نے جمعہ کے لیے بھی بیان شروع کہاں سے کیا؟ جو کچھ تم نے مسجد میں لگایا سارا باقی اپنے گھر میں جو کچھ تم نے ڈالا وہ فانی. تو پھر خسارے کے سودے کیوں کرتے ہو؟ سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ ہم نے کہا آپ کے گھر میں حاجی صاحب جھومر ہونا چاہیے. آپ نے تو بہت اچھی بات یاد کیا. اچھا جھومر کہاں ملے گا؟ چلو سورت جاتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے سورت گئے. پھر ہم نے کہا حاجی صاحب مسجد اللہ کا گھر, اس میں بھی جھومر ہو تو اور اچھا لگے گا. پھر آپ سوال کرتے ہیں مسجد میں جھومر کی کیا ضرورت؟ ہم نے کہا تیرا گھر فانی ہے, اس میں ضرورت نہ بھی ہو لگوایا ہے, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. یہاں لگا ہوا رہے گا, قیامت میں یہ جھومر بھی میری بخشش کی شفاعت اور نجات کے لیے کافی ہوگا. اس لیے جب جمعہ کی جولیاں چلتی ہے نا تو ایک دوسرے کے منہ نہ دیکھا کریں. آپ سے گزارش تو ہاتھ سے کرتے ہیں, ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پیسے نہ ڈالے. کیا کام کی زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہمارا روپیہ کام نہیں آ سکتا ہے, کیا کرو گے اس روپیے کا؟ وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے. ارے بہت آسان ہے بے شک, اور سبحان اللہ کہنا. ابھی 30 منٹ کے بعد جب جولی پھرے گی تب ہم خود دیکھتے. 2 جمعہ سے ہم دیکھتے ہیں 5 لوگوں کے بیچ میں ایک آدمی ڈالتا ہے. یہ ڈالنے سے یہ مسجد کو ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بات کان کھول کر سنیں اور یاد رکھیں, کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں کسی بھی مسجد کو چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے آخرت میں کہ اللہ دے. تو اللہ نے نظام پیدا فرمایا, جیسے اپنے گھر بناتے ہو میرے بھی گھر میں تمہارے ذمہ رکھتا ہوں, جاؤ بناؤ. کیا ہوگا؟ تم دنیا میں میرا گھر بناؤ گے, آخرت میں تمہیں میری طرف سے گھر آتا ہے. ہم اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں اللہ کے گھر میں چندہ ڈالتے ہیں تاکہ قیامت میں ہمارا گھر آباد. سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ اب 10 روپے بھی ہم سے نہ نکلیں تو پھر ہمارے سے زیادہ بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ کم نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ دل چھوٹا میں کرنے والی بات نہیں ہے, خوشی کی بات ہے. الحمدللہ مولانا کل تک نہیں جانتے تھے, آج جان لیا, آج اچھا کریں. کچھ نہیں کرتے کرو. ایک جملہ ہے ہمارا, کیا؟ کچھ نہیں کرتے کرو. کرتے ہو اچھا کرو. اچھا کرو کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے, کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ. ایسے زندگی نہ گزارو. اب دیکھیں تھوڑا سا آیت کی طرف میں آتا ہوں. پیدا ہو گئے, کچھ اصول ہے, اس اصول کے مطابق زندگی گزارنی. اچھا کوئی نہ کوئی تو ساتھی ہوگا نا, بولو سبحان اللہ. بھئی آپ اسٹوڈنٹ ہے تو ٹیچر, باپ ہے بیٹا, ماں ہے بیٹی ہے,